کوئی دو رائے نہیں کہ پہلی مئی کے بعد لوڈ شیڈنگ میں کمی ضرور واقع ہوئی ہے، لیکن میں قطعاً آنریبل نور عالم خان صاحب کی بات کو کانٹراڈکٹ نہیں کرنا چاہتا، اور جس طرح میں نے کہا کہ میں اس کو انویسٹیگیٹ کروں گا اور بتائیں گے، اور متعلقہ جو افسران ہیں ان کو بھی میں انشاءاللہ بلواؤں گا۔ حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر کہ جب ہم نے 3.5 ہفتے پہلے اقتدار سنبھالا، ایک جھرلو کی پیداوار اور دھاندلی کی پیداوار حکومت سے آئینی طریقے سے اس ملک کی جان چھڑوائی، تو فیکٹ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو بجلی پیداوار کرنے والے جو پلانٹ نصب ہیں ان کی کیپیسٹی ڈیمانڈ سے الحمدللہ زیادہ ہے، اور اس کا جناب اسپیکر آپ کو اچھی طرح علم ہے۔ مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ ماضی کی اس حکومت نے نہ تیل وقت پہ منگوایا نہ گیس وقت پہ منگوائی، اور جب گیس دنیا کی منڈی میں سستی ترین تھی $3 پر یونٹ، انہوں نے گیس نہیں منگوائی اور مہنگا تیل منگواتے رہے، اور یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ جو تیل آئل مافیا ہے، کارٹل ہے، وہ حکومت کے نروس پہ چھایا رہا، اور اس طرح سستی ترین گیس ہم نے نہیں خریدی اور اربوں روپے کا نقصان اس ملک کو پہنچایا۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ منسٹر، آپ واٹر اینڈ پاور بھی رہے ہیں، اس ملک کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ سال میں ان پلانٹس کی ریپیئر مینٹیننس ہوتی ہے۔ پچھلے دور میں میاں نواز شریف کی حکومت میں ایک SOP بنایا گیا تھا کہ ان کی جو مرمت ہے، ریپیئر مینٹیننس، اس کو سردیوں میں کرایا جائے تاکہ لوگوں کو لوڈ شیڈنگ زیادہ تنگ نہ کر سکے۔ مگر شومی قسمت، کیا کیجئے اس نالائق ترین اور کرپٹ حکومت کا کہ جنہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور گرمیوں میں وہ پلانٹس بند تھے جس کو اب ہم آہستہ آہستہ چلوا رہے ہیں، اور گیس کا بھی ہم نے بالآخر انتظام کیا ہے، اور اس کے ٹینڈر ہم نے کیے، اور اس کی گیس کے ہم نے جہاز خریدے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر آپ یقین کریں کہ 5,500 ارب روپے کا جو ڈیفیسٹ ہے، جو گیپ ہے اس وقت فزیکل ڈیفیسٹ، وہ تاریخ کا سب سے زیادہ وہ ڈیفیسٹ ہے، اور ان 3.5 پونے 4 سالوں میں جناب اسپیکر جو 2018 میں پاکستان کے جو مجموعی جو قرضہ جات تھے، ان پونے 4 سالوں میں اس میں 80-85% اضافہ کر دیا گیا۔ قرضے لے لیے گئے، مگر ایک نئی اینٹ نہ نور عالم خان صاحب کے حلقے میں نظر آئے گی، نہ پاکستان کے کسی اور حصے میں نظر آئے گی، اور اس حکومت نے قرضے لے کر پاکستان کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی مارٹگیج کر دیا ہے۔ اس سے بڑی جناب اسپیکر اس ملک کی بدقسمتی کو اور ہو نہیں سکتی، اور پھر قوم کا وقت ضائع کیا گیا، دن رات چور اور ڈاکو کا جو انہوں نے دن رات راگ الاپا، اس سے آج قوم تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے، زہر گھول دیا گیا ہے۔ اور کل PTI کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے جو کل بات کی ہے وہ جناب اسپیکر وہ ہولناک ہے، وہ انتہائی خطرناک ہے، اور یہ کہا کہ نواب سراج الدولہ کے جو تھے جو سپہ سالار وہ نکلے، وہ میر جعفر اور میر صادق،
اس کی براہ راست ہمارے اداروں کے اوپر اس شخص نے یہ بات کر کے، اور یہ پاکستان کے، کل بھی میں نے ایک پریس کانفرنس پریس کے لوگوں سے میں ملا اور میں نے بتایا کہ وفاداری اور غداری کے جو سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں، ہم نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کی، جو سفیر تھے پاکستان کے امریکہ میں اس وقت، اور میں یہ بات آن دی فلور آف دی ہاؤس پہ کر رہا ہوں with fullest responsibility at my command, honorable speaker، سفیر صاحب نے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا، خط میں میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی آمیز گفتگو تھی وہ، لیکن یہ غداری یا سازش کا عنصر کہاں سے نکل آیا؟ یہ الفاظ اس سفیر کے ہیں جو اس وقت امریکہ میں موجود تھے پاکستان کے، اور جنہوں نے یہ حکومت پاکستان کو خط لکھا تھا۔ خط NSC میں پڑھا بھی گیا، اور پھر جب اعلامیہ جاری ہوا تو اس میں جو آخری جملہ ہر بات کہہ دیتا ہے کہ سازش کا کوئی دور دور تک کوئی نہ ثبوت ہے نہ کوئی نشان ہے۔ اب اگر دھمکی کی بات کی جائے تو جناب اسپیکر ہینری کسنجر نے مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کو ایٹمی طاقت بنانے کے حوالے سے کیا کہا تھا، آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ دھمکی کے حوالے سے جب 9/11 ہوا تو آرمیٹیج نے، جو امریکی جو اس کو آفیشل تھے، انہوں نے پاکستان کے اس وقت کے جو آفیشل تھے کیا دھمکی دی تھی، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اگر دھمکی کی بات کی جائے جناب اسپیکر، تو پھر 1970 میں مرحوم یحییٰ خان کو اور جو روسی جو قیادت تھی، وہ کیا انہوں نے دھمکی آمیز خط بھی لکھا اور باتیں بھی کی۔ اور اگر دھمکی کو لے لیں تو ہر روز ہم ہندوستان کی حکومت کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، تو کیا وہ سازش ہے؟ خود عمران نیازی نے یہ کہا تھا کہ مودی کو میں مبارکباد دیتا ہوں، وہ آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ اس نے پھر فون تک نہ لیا، اور پھر اپنا اعلیٰ حضرت قیاس۔ یہ دھمکی کی تاریخ تو بہت لمبی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس میں سازش کا عنصر جناب اسپیکر کہاں سے نکلا؟ مگر کل جو عمران نیازی نے جو بدترین گفتگو کی ہے پاکستان کے ادارے کے بارے میں، اور سراج الدولہ کا نام لے کے اور میر جعفر کا نام لے کے ایک مثال جو دی ہے، اس سے زیادہ کبھی حرکت کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ یہ میں نے کل بھی میں نے جو آپ سے عرض کر رہا تھا ابھی 5 منٹ پہلے، کہ کل میں جب آنریبل جرنلسٹ کو ملا جو یہاں پر بھی کچھ موجود ہوں گے، میں نے کہا کہ جو یہ تمام باتیں کر کے میں نے کہا کہ میں نہ سازش کی بات کر رہا ہوں عمران خان کے حوالے سے، نہ کوئی اور بات کر رہا ہوں، شارٹ آف دیٹ آپ جو بھی کہہ لیں۔ لیکن کل جو انہوں نے خود جو زہر اگلا ہے ادارے کے بارے میں پاکستان کے خلاف، یہ ایک سازش ہے، اس ادارے کے خلاف ایک سازش ہے۔ اگر اس کو آئین اور قانون کے راستے سے نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ جناب اسپیکر، یہ ملک اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ پھر شام اور لیبیا کی ایک بدترین بھیانک تصویر بن جائے گا، جہاں پر آج شہروں کے شہر آج قبرستان کا وہ منظر دکھا رہے ہیں، لاکھوں لوگ وہاں پر مارے گئے اور وہاں پر تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے۔ خدارا یہ خداداد ملک پاکستان، حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک اور لاکھوں مسلمانوں کی جو انہوں نے قربانیاں دی، ان کے خون کے بدلے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا ہے۔ آج اگر آپ اقتدار میں نہیں ہیں، آپ تو لاڈلے تھے، آپ کو بچے کی طرح دودھ پلایا اس ادارے نے، آپ کو 3.5 سال انہوں نے، میں جناب اسپیکر آپ کی خدمت میں اور اس معزز ایوان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بلا خوف تردید کے 75 سال میں اس مقتدر ادارے نے پاکستان کی کسی حکومت، کسی وزیر اعظم کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا جس طرح عمران خان نیازی کو کیا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کے باوجود بھی نہ کچھ سیکھا، نہ کیا، نہ کارکردگی، نہ خدمت کی قوم کی۔ یہ سپورٹ اس ادارے نے جو عمران خان کو دی ہے، 75 سال میں
نہ इसकी मिसाल मिलती है, ना आइंदा कभी मिलेगी. मैं तो एक लाइटर वे में कहा करता था और कहता हूं कि इसकी जितनी सपोर्ट इस लाडले को मिली, अगर 20% या 30% आपको या किसी और को या हमें मिली होती तो हम इस मुल्क को इस तरह, जिस तरह जहाज उड़ता है, इस तरह ले चलते अल्लाह ताला के फजलो करम से. मगर इस तमाम तर सपोर्ट के बावजूद ये बुरी तरह नाकाम हुआ. और आज ना अगर मैं नहीं खेलूंगा तो किसी को नहीं खेलने दूंगा. ये रविश, ये कहां की रविश है? और जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि कल जो उसने जुबान इस्तेमाल की है, अगर इसको आइन और कानून के दायरे में रहकर सख्ती से ना रोका गया तो खुदा न खास्ता इस मुल्क में एक बहुत ज्यादा एक भूचाल आ सकता है. ये इस तरफ मुल्क को लेके जाना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता ये जो जमहूरियत है, जिसके नतीजे में आज आप स्पीकर के इस मंच पर बैठे हैं और ये तमाम ऑनरेबल मेंबर्स मुझे कायदे पाकिस्तान मुंतखब किया है, तो ये चाहते हैं कि खुदा न खास्ता ये जमहूरियत ख़त्म हो जाए, अल्लाह ना करे, और ऐसा निज़ाम आ जाए कि फिर हर तरफ एक शोरिश होगी. लिहाजा मैं आज आपकी खिदमत में और आपके तोसत से इस ऑनरेबल हाउस की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि इस बात का भरपूर नोटिस लिया जाए. ये इसलिए मैं नहीं कह रहा कि मैं आज कायदे पाकिस्तान मुंतखब हुआ हूं. मेरी जो सोच है वो पूरी दुनिया जानती है, मगर मैं आज आपको बड़े अदब से ये कहना चाहता हूं कि इस लम्हे को हम कंट्रोल करें, वगरना फिर अगर खुदा न खास्ता अगर बेकाबू हो गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा. मैं इन अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं और फिर एक दफ़ा ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाता हूं कि मैं इसका नोटिस लूंगा बिजली की बंदिश का, और इंशाअल्लाह जल्द मैं इनको जवाब दिलवाऊंगा. बहुत शुक्रिया. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कौमी असेंबली में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इज़हार ख्याल कर रहे थे. उनका ये कहना था कि बिजली की बंदिश का नोटिस लिया है, जल्दी ये सारा मामला देखेंगे.